بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ اس بات پر جمہور کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ماہ ربیع الاول میں اس سال ہوئی جس میں اصحاب فیل نے بیت اللہ پر حملہ کیا۔ یمن کے بادشاہ نے ہاتھیوں کی فوج لے کر بیت اللہ پر چڑھائی کی تھی، ان کو اصحاب فیل کہا جاتا ہے۔ اصحاب فیل کا معنی ہے ہاتھی والے، اور خداوند عالم نے ان کو ابابیل یعنی چند حقیر جانوروں کی ٹکڑیوں کے ذریعے شکست دی، جس کا اجمالی واقعہ قرآن عزیز میں بھی موجود ہے، اور در حقیقت واقع فیل بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی برکات کا مقدمہ تھا۔ جائے ولادت یعنی پیدائش کی جگہ وہ مکان ہے جو بعد میں حجاج کے بھائی محمد بن یوسف کے ہاتھ آیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ واقع فیل 20 اپریل 571 عیسوی میں ہوا، جس سے معلوم ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 571 سال بعد ہوئی۔ امام حدیث ابن عساکر نے دنیا کی مجمل تاریخ اس طرح لکھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیان 1200 برس کا فاصلہ ہوا، اور حضرت نوح علیہ السلام سے ابراہیم علیہ السلام تک 1142 سال کا، اور ابراہیم علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام تک 565 برس کا، اور موسیٰ علیہ السلام سے داؤد علیہ السلام تک 572، اور داؤد علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام تک 1356، اور عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان 600 برس کا فاصلہ گزرا ہے۔ اس حساب سے ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تک 5020 سال ہوئے، اور حضرت آدم علیہ السلام کی مشہور قول کے مطابق 40 کم 1000 سال ہوئی ہے، یعنی 1000 سال میں 40 سال کم۔ اس لیے آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے تقریباً 6000 سال یعنی 7ویں ہزار سال میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہوئے۔ الغرض جس سال اصحاب فیل کا حملہ ہوا اس کے ماہ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ روز دوشنبہ یعنی پیر کے دن دنیا کی عمر میں ایک نرالا دن ہے کہ آج پیدائش عالم کا مقصد، لیل و نہار کے انقلاب کی اصلی غرض، آدم اور اولاد آدم کا فخر، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم کی دعا اور موسیٰ و عیسیٰ کی پیشن گوئیوں کا مصداق یعنی ہمارے آقا نامدار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز عالم ہوتے ہیں۔ ادھر دنیا کے بت کدے میں آفتاب نبوت کا ظہور ہوتا ہے، ادھر ملک فارس کے کسریٰ کے محل میں زلزلہ آتا ہے جس سے اس کے 14 کنگرے گر جاتے ہیں۔ بحیرہ ساوا یعنی ملک فارس کا ایک دریا دفعتاً خشک ہو جاتا ہے۔ فارس کے آتش کدے کی وہ آگ جو 1000 سال سے کبھی نہ بجھی تھی خود بخود سرد ہو جاتی ہے، اور یہ در حقیقت آتش پرستی اور ہر گمراہی کے خاتمے کا اعلان اور فارس اور روم کی سلطنتوں کے زوال کی طرف اشارہ ہے۔ صحیح احادیث میں ہے کہ ولادت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے بطن سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا کہ جس سے مشرق و مغرب روشن ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جلوہ افروز ہوئے تو دونوں ہاتھوں پر سہارے دیے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاک کی مٹھی بھری اور آسمان کی طرف دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک پیدا نہیں ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد عبداللہ کو ان کے والد عبد المطلب نے حکم کیا کہ مدینہ طیبہ سے کھجوریں لائیں۔ عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بصورت حمل چھوڑ کر چلے گئے۔ اتفاقاً وہیں ان کی وفات ہو گئی، اور والد کا سایہ پیدائش سے پہلے ہی سر سے اٹھ گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔